بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل قصص الاسلام پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جو تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شمشادی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں گزرتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور ان کے مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں کہ اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت اللہ کا نازل ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز و فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور دباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بداعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ مقدس تبرک کو کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم سے جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اور اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے
طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئی۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ اس کے حوالے سے مختلف روایات اور نظریات موجود ہیں، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اس وقت کہاں ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ فلسطین میں کہیں دفن یا چھپا ہوا ہے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے قریب۔ بعض نظریات کے مطابق یہ دریائے اردن کے قریب کسی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ دیگر روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی دور دراز علاقے میں محفوظ ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ اللہ کی مرضی سے غائب ہو گیا اور صرف حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت سامنے آئے گا۔ تابوت سکینہ کا اثر۔ تابوت سکینہ کا اثر صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیات میں اس تابوت کی اہمیت اور اس کے حوالے سے اللہ کی مدد کا ذکر موجود ہے۔ نتیجہ: تابوت سکینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی طاقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس ایمان کو قائم رکھیں اور اللہ کی رضا کی طلب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل قصص الاسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے سوالات اور تجاویز کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔